السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ اس لیے قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی دن ایسا خالی نہ جائے کہ جس دن قرآن سے تعلق نہ رکھا ہو۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس پہنایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا، اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور بنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب ابھی اور بھی، پھر اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جا، پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے باعث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو حلے پہنائے جائیں گے، یعنی دو لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے سے زیادہ ہوگی۔ وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہنائیں گے؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ بعض اوقات والدین جو بچے کی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، اور دنیاوی تعلیم کے لیے دل کھول کر پیسہ لگا دیں گے، لیکن دینی تعلیم اگر سیکھنی ہو تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو صاحب قرآن کے تو درجے بلند ہوں گے، والدین کے اس لیے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو کوئی بھی بچہ حافظ قرآن یا عالم اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے والدین اس کو ساری سہولیات مہیا نہ کریں۔ تو وہ اپنا خون لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، تبھی وہ قاری قرآن یا عالم بن سکتا ہے۔ تو آج 16واں پارہ ہم پڑھیں گے۔ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیکن آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ اب بار بار جو ہے جو موسیٰ کو سوالات جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو آپ اس دیوار کے بدلے میں ان سے اجرت لے کر اپنا کھانا ہم پورا کر سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان دونوں باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب وہ چونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، ٹیچر سے بار بار سوال کر رہے تھے، تو ٹیچر جو تھے وہ اس نے کیا کہا کہ اب یہ ہمارے جدائی کا وقت آ گیا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا۔ یعنی کسی بھی مسکین کی مدد کرنا، کوئی مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایسا انسان جو اپنے پاس سہولیات رکھتا ہو اپنے لیے لیکن اتنی نہ ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کے پاس مکان ہے، رہنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ کچھ کھا پی سکے، اپنا پیٹ پال سکے، تو وہ بھی مسکین میں ہی آئے گا۔
تو جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں. یعنی انہوں نے اس کو عیب دار کیوں کیا؟ تاکہ اس مسکین کی مدد ہو سکے. کیونکہ ایک بادشاہ تھا جو کہ کشتیاں چھین لیتا تھا، تو اس کی عیب دار کر دی تاکہ وہ چھین ہی نہ سکے. عیب دار چیز وہ لیتا نہیں تھا، جو اچھی سے اچھی چیز ہوتی تھی کسی کے پاس تو وہ لے لیتا تھا. تو ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور ہر لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا. یعنی ایک لڑکا تھا، اس کے والدین بہت ہی نیک تھے اور اللہ تعالیٰ کو پسند تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ بڑا ہو کے اللہ کا نافرمان بنے گا، تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے والدین کو بھی نافرمان کر دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض کا دیکھیں ہم سے اللہ تعالیٰ ایک چیز چھینتا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے جب وہ لڑکا فوت ہوا یا اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کے والدین بہت ہی روئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لے کر ان کو بہتر چیز دینے کا ارادہ کیا تھا. اس لیے بعض کا جو چیز اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ہم سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بہتر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو. اور رہی وہ دیوار، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا. یعنی وہ اس کے جو والدین تھے نیک تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا تھا. خزانہ کون سا تھا؟ مال و دولت نہیں تھی، ان کے نیچے دینی کتابیں تھیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو دین کا علم حاصل کریں. اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں. تمہارے رب کی ان کی رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا. ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکیں. اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا. یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا، یعنی ہتھیار دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم فوج دی تھی جو کہ اپنی جو پوری طاقت رکھتی تھی. سامان جنگ تھا، نظم کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فوج تھی اس کے پاس، جس کے ذریعے سے دشمنوں پر وہ غلبہ بھی حاصل کرتا تھا. مشرق و مغرب اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں تک پہنچنے کی اس کے پاس سہولت بھی تھی. تو چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک پہنچا تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. یعنی جب پانی کے پاس سورج ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے دلدل ہے، دلدل میں کوئی چیز جا رہی ہے، یعنی سورج جو دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. تو اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو. ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا اور تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب. اور رہا وہ جو ایمان لایا تو اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے. ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے. یعنی جو ظلم کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے گا. پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا جہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا. ایسے ہی تھا. اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا. پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہ پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھے. یعنی ان کی زبان جو تھی اور تھی، وہ قوم جو تھی کوئی اس کے یعنی ذوالقرنین کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے اور وہ ذوالقرنین کی نہیں بات سمجھتے تھے. ان لوگوں نے کہا ہے ذوالقرنین یقیناً یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. یعنی انہوں نے کسی طرح سے اپنی بات سمجھا دی کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں. یعنی انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی طرح سے ان کے اور ہمارے درمیان ایک کارڈ لگا دیں تاکہ یہ ہمیں ہماری چیزوں ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں اور ہماری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو آپ ان کے درمیان ہمارے ایک پردہ حائل کر دیں.
ذوالقرنین نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ یعنی ذوالقرنین نے کیا کہا کہ تم میری مدد کرو اس کام میں تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ اس میں پگھلا ہوا تانبا اڈیل دوں۔ یعنی وہ سارا کس کے حکم سے کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آڑ، یہ پردہ جو تھا ان کے درمیان بنا دیا۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یعنی وہ جو یاجوج ماجوج جو تھی اتنی سرکش قوم تھی کہ وہ فوری ہی کسی بھی چیز میں سوراخ کر دیتی تھی، لیکن وہ اس میں اللہ کے حکم سے نہ سوراخ کر سکی نہ اس کے اوپر اس دیوار پہ چڑھ سکی۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، یعنی یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ یہ کام اس میں نہیں کر پا رہی۔ چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو وہ آڑ، وہ پردہ ان کے آگے سے ہٹ جائے گا اور وہ قوم جو ہے وہ نکل آئے گی، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، یعنی ایسی آنکھیں جو ذکر میں پردے سے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں دیکھ سکتی تھی اور سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو غور سے سنتی نہیں تھی، سمجھتی نہیں تھی۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یعنی جو کفر کرتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سفارشی تلاش کر لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی اور بچا لے گا۔ جیسے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا تھا، کس پر توکل کیا تھا؟ پہاڑ پر، کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ تو اس نے کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر بھی موج بھیج دی تھی۔ تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، یعنی کام بھی کر سکتے ہیں لیکن فائدہ نہ ہو ان کو، یعنی وہ دنیا میں کتنے ہی نیک کام کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی خسارے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں کھو گئی، یعنی وہ جتنی بھی محنت انہوں نے کی صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال تھا، یہ گمان تھا کہ ہم نے یہ جو دنیا میں جتنے بھی کام کیے ہیں بہت ہی نیک کیے ہیں، ان کا ہمیں صلہ آخرت میں ملے گا، لیکن جب آخرت میں گئے تو وہاں پہ وہ سارے اعمال اڑ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کفر کیا کہ انکار کرتے تھے، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ان کے اعمال جو انہوں نے ریاکاری سے کیے ہوئے تھے دنیا میں، اپنے لیے کیے ہوئے تھے، اپنا نام بنانے کے لیے کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے تھے، تو وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی کافروں کے لیے اوزان ہوں گے ہی نہیں، یعنی ہمارے تو اعمال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں گے نا، لیکن کافروں کو کہ کوئی اوزان نہیں ہوں گے، کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا، ان کے لیے ان کو سیدھا ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ فردوس جو ہے، جنت الفردوس کہاں ہے؟ سب سے اوپر والا درجہ ہے یہ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جب جنت میں انسان چلا جائے تو کیا وہاں سے نکلنے کی وہ کوشش بھی کرے گا؟ وہ کہے گا میں تو سدا ہی یہاں پہ رہوں، اتنی مہمان نوازی اور ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہو، جہاں پہ ہمیں سہولتیں ہی سہولتیں ملیں گی، تو ہمارا کب دل کرے گا کہ ہم ادھر سے نکل جائیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائے، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی
کلمات لکھتے لکھتے سیاہی سمندر کی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، اتنی ہی اور سیاہی اتنے ہی اور قلم آ جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ کس سے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یہ انسان ہے، ہم نے ان کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، وہ 15ویں پارے میں بھی پڑھا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، سبحان اللہ زی اسریٰ بعبدہ۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا، آپ فرما دیں میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم مکی ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ کہا یا عین صاد، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، یعنی دل ہی دل میں پکارنا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہوگی اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، میرے رب میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارا بھی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی آپ کو پکارتا ہوں تو کبھی نا امید نہیں ہوگا، آپ نے مجھے ہر دفعہ مجھے عطا کیا۔ لیکن ہمیں تو 10 چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے اور ایک نہ دے تو ہمیں وہ یاد رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو نے تب بھی نہیں ہمیں دیا تھا، تو اب بھی نہ دیا تو کیا ہوگا پھر۔ یعنی وہ نعمتیں یاد کیا کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کھاتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے۔ دیکھیں رشتہ داروں سے کیا خوف کھاتے تھے وہ، کہ ان کے رشتہ داروں میں ان کے علاوہ اور واعظ و نصیحت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی ایسا ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ جو ان کے یہ عمل کو لے کر، یعنی دین کو لے کر آگے چل سکے، کوئی ان کو ہدایت دینے والا پیچھے سے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما دیجیے، یعنی میرے کوئی وسیلہ کوئی نہیں ہے، دنیاوی وسیلے سارے ختم ہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ سے امید ہے، میں کبھی بھی نام مراد نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر بھی امید رکھی، حالانکہ وسائل ہی نظر آ رہے ہیں، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا دے۔ یعنی لوگوں کی فکر انہوں نے نہیں کی، اپنے مشن کی فکر کر کے اللہ تعالیٰ سے وارث مانگا اور کہا کہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو، تاکہ وہ ان کو اللہ کی راستے پہ چلا سکے، اللہ کا دین سکھا سکے۔ اے زکریا یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا فوری ہی قبول کر لی، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی یہ واحد نام تھا، اس وقت کسی کا پہلے نام نہیں تھا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ یعنی اب ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو نا امیدی تھی، انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ ایک انسان کو ایک اندر سے جب مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو وہ فوری پوچھتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، یعنی اس سے پہلے جو ہے میں بن ماں باپ کے بھی بچے جو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کریں۔ یعنی ان کو تسبیح کرنے کا کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر بھی ہو رہی ہے، یعنی ایک ایسا بندہ آئے گا جو ان کی رہنمائی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو جوڑے گا۔ تو اس لیے ان کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔
اور زکریا علیہ السلام کو بھی صبح شام جو ہے تسبیحات کرنے کا حکم دیا گیا. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. اب یحییٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کتاب کو پڑھو اچھی طرح سے اور اس کو آگے پہنچاؤ, اس پر عمل کرو. مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بچپن میں ہی سمجھ عطا کر دی اور اپنی جناب سے ایسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کر دی. یعنی وہ نرم دل بھی تھے اور پاکیزہ رہنے والے تھے, تزکیہ کرنے والے تھے, یعنی گناہوں سے بھی پاک رہتے تھے اور ویسے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہیں تھا. اور اسلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا, یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سلام کیا ہے, یعنی ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. جس دن وہ پیدا ہوئے, یعنی یہ 3 وقت جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں انسان کے اوپر. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے, وہ جس دن وہ مرے گا, یعنی دنیا سے جب جائے گا تب بھی اس کے اوپر جو ہے بہت ہی مشکل وقت ہوگا. اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, یعنی دوبارہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی بہت ہی وحشت کا وقت ہوگا. اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی. پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی. یعنی مریم علیہ السلام نے جب بے دھڑک ایک مرد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی. مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے یہاں پہ آرام گاہ پہ آ گیا, عبادت خانے میں آ گیا, تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر دیا. فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں, اور میں کبھی بدکار بھی نہ تھی. یعنی نہ تو میں نے بدکاری کی ہے, نہ میری کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے. فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا, تیرے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ کرنا بہت آسان ہے, اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں, اور ہمیشہ سے ایک طے شدہ کام ہے. پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی. پھر زچگی کے ان کو درد شروع ہو گئی, اسے کھجور کے تنوں تک لے جایا گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر جاتی. جب ظاہری بات ہے ان کا شادی کے بغیر ہی ان کے ہاں بچہ ہو رہا تھا, تو اس وقت وہ بہت زیادہ ٹینشن اور ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے. تو اس درد کی وجہ سے, اور ایک تو زچگی کی درد تھی, ایک لوگوں کی ٹینشن تھی ان کو کہ لوگ کیا کہیں گے, تو وہ کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئی. تو اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. یعنی یہ دن آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی, میں بھولی بھالی ہوئی ہوتی, بھولی بھالی مطلب بھلائی ہوئی دنیا سے ہوئی ہوتی. پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان کے غم کو دور کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو, یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. یعنی وہاں چشمہ جاری کر دیا گیا, اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ, تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. یعنی دیکھیں کھجوریں موجود تھیں لیکن ان کی جھولی میں نہیں ڈالی گئی. ان کو کہا گیا کہ اس تنے کو ہلاؤ, یعنی حرکت کرو. جب تک انسان کوشش نہ کرے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ذرائع ضرور بتاتا ہے لیکن کوشش انسان کو خود کرنی پڑتی ہے. تو بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اسے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے. اس وقت جو تھا روزے کس طرح سے ہوتے تھے کہ بولا نہیں جاتا تھا, یعنی بات نہ کرنے کا روزہ ہوتا تھا. تو الحمدللہ آج کل ہم صرف کھانے پینے کا روزہ ہے, یہاں ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آنکھوں کا روزہ ہے, ہاتھوں کا روزہ ہے, پاؤں کا روزہ ہے. تو یہ ہے کہ زبان کا روزہ نہیں ہے. اگر ہمیں باتیں بھی نہ کرنی ہوتی تو یہ دورہ قرآن بھی نہ ہو رہا ہوتا.
چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تو روزے سے ہوں، آپ اس سے بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے سے کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دیکھیں ان کو بچپن میں ہی یعنی پہلے دن سے ہی ان کو نبوت دے دی گئی۔ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یعنی میں جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی رہوں، وہاں پہ نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ مومن اور جو مشرک ہے اس میں سب سے زیادہ جو اس میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز۔ تو جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی ماں سے اسے سلوک کرنے والا بنایا اور اسے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، یعنی میں سرکشی کرنے والا نہیں ہوں اور میں بدبخت بھی نہیں ہوں، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی۔ چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن حق کا انکار کرنے والے خوب سن لیں گے، ان کے کان، آنکھیں، دل، ہر بات ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں۔ یعنی حسرت کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن، شدید ترین ندامت کا دن ہوگا یہ۔ ہر انسان اپنے کاموں کی وجہ سے ندامت محسوس کر رہا ہوگا۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بھی ندامت محسوس کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے یہ جو ٹائم سپینڈ کیا تھا، یہ ہم نے اپنا فالتو وقت جو دنیا داری میں گزارا تھا، کاش کہ ہم یہ بھی جو ٹائم ہے اللہ کے لیے گزار دیتے۔ یعنی وہ بھی حسرت کریں گے، اور کافر تو حسرت کریں گے ہی۔ اور حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، اور جو اس پر ہے وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور آپ اس کتاب ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی ہیں۔ یعنی ہر طرح سے ان کی سچائی ان کے رگوں پے میں تھی۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ یہ دیکھیں اپنے باپ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں تو کتنی عاجزی ان کے ساری سے کہہ رہے ہیں۔ ہر معاملے میں کہیں گے اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کے کچھ کام ہی آ سکتا ہے۔ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ نیک اولاد ہو تو والدین نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی۔ بعض کا والدین نیک نہیں ہوتے لیکن اولاد پھر بھی نیک نکل آتی ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے، یعنی اس نے رحمان کی نافرمانی کی ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ باپ نے کہا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ اس نے کہا آپ پر سلام، اور میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ سے ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، اور اس سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو۔ یعنی اپنے باپ سے انہوں نے کہا، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے تھے؟ کون سے تھے بیٹے ان کے؟
حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے، اور یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ان کے پوتے تھے۔ اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا تھا، یعنی وہ جتنے بھی آئے تھے وہ نبی ہی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے سارے ہی نبی تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کیا یعنی دنیا میں۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے انہیں پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے درمیان جو ہے 70 پردے ہیں، جو 7 آسمان ہیں ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70 پردے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے 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 اتنا قریب کر لیا کہ صرف ایک پردہ رہ گیا تھا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا، یعنی مدد کرنے کے لیے۔ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، یعنی پہلے لوگ جو تھے جب آئے تو انہوں نے اتنی خشوع و رضو کے ساتھ نمازیں پڑھی کہ وہ ہر معاملے میں ہر چیز آیت پر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا، اپنی نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، یعنی خشوع و رضو اللہ تعالیٰ نے نمازوں سے اٹھا لیا، اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ یعنی وہ جہنم کی جو غی ہے وہ جہنم کی وادی ہے جہاں پہ صرف بے نمازی جو ہیں وہ رہیں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا نیک عمل کیے تو وہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں کریں گے، یعنی جنت میں جو جنتی ہوں گے سلامتی کی ہی باتیں کریں گے، کوئی بھی بیہودہ بات نہیں وہاں پر ہوگی۔ ان کے لیے اس میں صبح شام ان کا رزق دیا جائے گا، انہیں ہر طرح سے رزق دیا جائے گا، جو وہ چاہیں گے وہاں پہ کھائیں گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم لائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے۔ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتارا کرتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے، اور آسمانوں کا زمین کا اس کا رب ہے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی اور نام یا اس کے نام کی برابری کرنے والا یا اس کی برابری کرنے والا کوئی اور جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یعنی انسان کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انسان کو بنایا ہے۔ تو پہلے کی تخلیق زیادہ مشکل تھی کہ بعد کی تخلیق؟ جب ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں، ابھی ہم انسان ہیں، اگر ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں اس پر ہمیں عبور حاصل ہو جاتا ہے نا، ہم دوبارہ ایزیلی بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ ذات ہے، وہ تو ہر چیز بنا سکتے ہیں۔ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ یعنی جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، قیامت کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور شیطانوں کو جہنم میں ڈال دے گا، پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ یعنی جو زیادہ سرکش تھا وہ پہلے جہنم میں جائے گا، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہے۔
اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرے گا۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، یعنی جہنم کے اوپر سے پل صراط جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ وہاں سے جو نکل گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو وہاں سے گر گیا وہ جہنم میں گر گیا۔ تو جو پل صراط ہے وہ کانٹوں بھری ہے، اور جو چھری کی تیز دھار ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا باریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے، اور یہ ایسا مشکل وقت ہوگا اس میں ہم سب ایک دوسرے کو بھولے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں اس پل صراط سے گزر بھی سکنا یا نہیں گزر سکنا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے گناہوں کے باعث اسی پل صراط سے نیچے گر جائے۔ اور پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو دنیا میں ڈرتے رہے، جو متقی رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پل صراط سے ہم اس کو بچا لیں گے، ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے۔ کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے۔ آپ کہتے ہیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب اسے دیکھ لیں جس کا اسے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کون ہے جو مقام میں بدتر ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ اچھا کرے چاہے تو وہ برا کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات سنے چاہے تو نہ سنے، چاہے تو اس پر عمل کرے چاہے تو نہ کرے، چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ یعنی یہاں پہ انسان کو ہر طرح سے اختیار ہے، چاہے دنیا داری میں لگا رہے چاہے دینداری میں لگا رہے۔ لیکن قیامت کے دن انسان جو ہے جو دنیا میں کما کر آیا ہوگا وہ اس کو پہچان جائے گا، اور لشکر کے لحاظ سے جو زیادہ کمزور ہے وہ بھی پہچان جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور نیک عمل کی توفیق دیتا ہے تو وہی اس کے لیے سب سے زیادہ انجام میں اچھی ہیں۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے جاتے رہے ہیں؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد کر لے رکھا ہے؟ جیسے ہم نے کل سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ جس کے پاس 2 باغ تھے، اسے کہا تھا جس اللہ تعالیٰ اگر واقع قیامت کے بعد اٹھانے والا ہے، قیامت کے دن اٹھانے والا ہے، تو جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں 2 باغ عطا کیے وہ مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے آخرت میں نہ دے، مجھے وہاں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ ان کے دونوں باغ بھی ختم کر دیے تھے، یعنی اس کے تکبر اس کے غرور کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اس دوست کے آگے جو ہے وہ تکبر کر رہا تھا جو مال میں اسے کم تھا۔ تو یہی بات ادھر ہے، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہہ رہا ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لازماً مجھے مال اور اولاد میں زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے، اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا۔ اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، یعنی جو اس دنیا میں کہے کہ ہم قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر انسان جو ہے اکیلا ہی آئے گا میرے پاس، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یا ہم کسی کو ساتھ لے جائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی اس کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مقابل ہو جائیں گے، یعنی ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے اور انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا، یعنی خواہشات میں ان کو مبتلا کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی خواہشات کے پیچھے انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ ان میں جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کریں، اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کر دیں گے۔ یعنی یہ دن شمار کب تک ہوں گے؟ قیامت آنے تک۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو سب جو ہے رحمان کے آگے جمع ہو جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف
پیاسا ہانکیں گے، یعنی جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو لے آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے گر پڑے، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، سب رحمان کے آگے غلام بن کر آئیں گے، کوئی بھی سفارشی نہیں آ سکتا۔ قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سفارش تو دور کی بات ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اسے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، جلدی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی جتنی بھی بستیاں اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہیں، کبھی آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ ایسے لگے گا جیسے کوئی کبھی آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 133 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس طرح نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا، اسی کا ہے جو آسمانوں میں، جو زمین میں ہے، جو دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ یعنی ایک تو بات دل میں آئی ہے اور ایک آنے والی ہے، یعنی وہ دونوں باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے، اچھے اچھے نام ہے۔ کہ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ یعنی جو موسیٰ جو تھے مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک آگ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں آگ مل جائے تو ہمیں سیکنے کے لیے جو ہے ہمیں گرمائش کے لیے آگ مل جائے، شاید کہ وہ اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ سے کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ یعنی جو وادی کا نام تھا طویٰ، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دے دیا گیا، اور میں نے تمہیں چن لیا، بس جو وحی کی جا رہی سے غور سے سنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی منتخب کر لیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ صرف میری عبادت کرو، صرف میں ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں، سو تم میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دیکھیں نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی بھی پارہ ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے نماز کے بارے میں نہ پڑھا ہو، کوئی گزرا ابھی تک؟ میرے خیال میں کوئی نہیں ایسا گزرا۔ تو آج بھی دیکھیں کتنی دفعہ ہم نماز کا پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا آرڈر کیا کہ نماز قائم کرو، یقیناً قیامت آنے والی قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ یعنی قیامت کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ اس نے دنیا میں کیا کمایا، دنیا میں وہ جو بھی کر کے گیا اس کو قیامت کے دن اس کا پھل مل جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ سو تمہیں اسے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر بھی انہوں نے کیا کہا
کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بہت سی کئی ضرورتیں ہیں۔ یہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا مختصر جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسا ہے۔ لیکن وہ چونکہ اتنی ان کو خوشی ہو رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تو انہوں نے آگے بھی ان کو بتایا، جیسے کوئی کسی سے کوئی اپنے من پسند انسان سے بات کرتا ہے تو اس کو بات کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام بھی بات کو لمبا کر رہے تھے کہ میری لاٹھی ہے، اسے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حکم دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں، یہ نہیں پوچھا، فوری اس کو کیا پھینک دیا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ہمیں حکم ملے اللہ تعالیٰ ہمیں فوری ہی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم جو ہے اس کی فوری ہی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ سا تھا جو دوڑ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی تھی، یعنی یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ کون سی دعا ہے یہ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ شرح صدر کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں اعمال کر سکوں، تاکہ میرے اندر بھلائی جا سکے، میں برائی کو نکال سکوں، اتنا میرا سینہ کشادہ ہو جائے کہ ہر بھلائی کی جو بات ہے آسانی سے اس میں جذب ہو سکے، اور میں ہر کام جو ہے میرے لیے آسان کر دے، کہ میرے لیے تمام کاموں میں آسانی کر دینا، کیونکہ فرعون ایک جابر بادشاہ تھا، اس کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ایک بہت بڑا کام تھا۔ یعنی یہ نہ ہو بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو سمجھ آنے والے کو کوئی اور بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں رنجشیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے شرح صدر کی دعا کی اور آسانی کی دعا کی تاکہ میں وہ الفاظ ادا کر سکوں جو اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور تاکہ میری بات سمجھے اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے۔ ساتھ ہی انہوں نے مدد کے لیے بھی کسی کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے بھائی کو ہی معاون بنا دے، میرے لیے ہارون جو میرا بھائی ہے اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی تو بھائی بہن جو ہے وہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، یا کبھی اولاد بھی سپورٹر ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھائی کو سپورٹر کے طور پر مانگا جا رہا ہے تاکہ ہم کثرت سے تیری تصویر بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کیسے کی تھی کہ ان کے دل میں الہام کیا تھا، یہ نہیں تھا کوئی فرشتہ آ کے ان کو کہہ گیا تھا، ایسے نہیں تھا، ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کے کنارے پر ڈال دے اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت تھی ہر ایک کے دل میں ڈال دی تھی، یعنی جو بھی اس کو دیکھتا تھا اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح جب فرعون نے پکڑا تو اس کے دل میں بھی محبت اس بچے کے لیے ڈل گئی۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے۔ اب وہ صندوق جو تھا وہ دریا میں جا رہا تھا اور بہن جو تھی ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہ تاکہ وہ دیکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب وہ فرعون کے پاس پہنچ گیا تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ہر ایک دودھ پلانے والی کو بلایا گیا لیکن بچہ تھا کہ دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ اب اس کی بہن نے وہاں پر کیا کہا
کہ میں آپ کی مدد کروں کہ کوئی ایسی دودھ پلانے والی ہو کہ جو اس کو دودھ پلا سکے. تو اس نے اپنی ماں کا بتایا اور وہ غم نہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ ان کو ان کی ماں کے پاس دوبارہ پہنچا دیا تھا اس طریقے سے کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اسے اچھی طرح پرورش کرے گی، بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تجھے نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارادتاً قتل نہیں ہوا تھا، یہ ویسے انہوں نے کسی کی حمایت میں اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا. پھر تم کئی سال مدینہ والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا. تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میری یاد سے سستی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلسل حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی ہے. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا. پھر دونوں اسے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ان میں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور اس کو عذاب نہ دے. یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا. بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی، اور بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. پھر انہوں نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا. پھر انہوں نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی جو پہلی نسلیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ کہاں پر ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں ہے. میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے، یعنی میرے رب سے نہ کوئی غلطی ہوتی ہے نہ وہ بھولتا ہے کسی کو. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالی. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. اسی زمین پر ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا، انکار کیا. اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے. چنانچہ ہمارے اور تو اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو. موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے، یعنی چاشت کے وقت جو ہے اشراق کے ٹائم پہ سب لوگ جمع ہو گئے. پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ جادوگروں سے کہا کہ یہ تم جھوٹ نہ باندھو ان پر ورنہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا. یقیناً جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہوا. تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، انہوں نے پوشیدہ جو ہے سرگوشی کی، یعنی جو جادوگر ہیں آپس میں ایک دم سے وہ اسی باتوں کی وجہ سے ایک دم سے وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ واقعی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. اب وہ اس بات پر آگے جھگڑتے کہ تمہارے درمیان مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کریں. چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر سب بستہ ہو کر آؤ، یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا کہ ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو. تو یکایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہے.
انہوں نے رسیاں ڈالی تو بہت سارے سانپ بن گئے. تو چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا، یعنی ان کے دل میں ڈر ہو گیا. ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نکل جائے گا. یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا جادو کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جہاں سے بھی وہ آئے تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اس وقت جو تھا تو جب انہوں نے جادو دیکھا کہ انہوں نے کہا یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے. وہ فوری معجزے کو اور جادو کو پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. فوری وہ سجدے میں گر گئے. پھر انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یعنی انہوں نے فوری کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے ضرور تمہارا بڑا ہوگا جس سے تم لوگوں نے جادو سیکھا ہے. اور یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں سے تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا. چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی ان کا ایک دم سے اتنا پختہ یقین ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم خدا نہیں ہو، ہمارا اپنے اللہ پر جو ہے یقین پکا ہے. یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے. یعنی اس دنیا کی زندگی کا جو تم نے فیصلہ کرنا کر لو، اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ نہیں تم کر سکتے. یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جسے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جس نے دنیا میں بھی اپنا تزکیہ کرتا رہا، پاکیزہ رہا اور گناہوں سے توبہ کرتا رہا. تو گناہ سے توبہ کرنے والا شخص جو ہے ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ دنیا میں کیا ہی نہ ہو. یعنی توبہ کرتا رہے انسان تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم طاقت کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے. پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تو اس کو سمندر سے ڈھانپ دیا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانپا. یعنی کس کو ڈھانپا تھا؟ فرعون کو. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج جو تھی سمندر کے درمیان سے راستہ بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ وہاں سے نکل گئے. لیکن فرعون جب درمیان میں پہنچا تو وہ اس کی لہروں کا شکار ہو گیا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی. یعنی جو دنیا میں بعض کا وہ کامیاب حالانکہ انسان تھا، جو فرعون تھا دنیا میں کامیاب انسان تھا. دنیا میں اس نے بہت سارے تعمیراتی کام کیے تھے، لیکن آخرت میں اس نے کیا کیا کہ اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ کر لی. اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور ہم نے پہاڑ کے دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. دیکھیں بنی اسرائیل پر کتنی زیادہ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کے بعد دی. ایک تو فرعون سے نجات دی، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پہاڑ کے دائیں جانب تمہیں وعدہ دیا، یعنی تورات عطا کی گئی. پھر من سلوہ دیا گیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے حد سے نہ بڑھو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو. نہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی؟ موسیٰ یعنی موسیٰ جلدی ہی چلے گئے پہاڑ طور پر. موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں، اور میرے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی اجرت بعض کاموں میں اجرت اچھی ہوتی ہے اور بعض کاموں میں جو ہے عام کاموں میں اجرت جو ہے اچھی نہیں ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں جو اجرت ہے یا جلدی کرنا وہ اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا.
تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا. اس نے کہا ہے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا. یعنی سامری نے کیا کیا؟ وہ تمہارا زیورات لے کر اس کے بچڑے کی شکل بنا دی. بس اس نے اس کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کسی آواز تھی. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. سو وہ بھول گیا. تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ اس کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا تھا اور نہ ہی کسی نفع کا؟ ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. یعنی ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے تاکہ قوم گمراہ نہ ہو، لیکن ہارون علیہ السلام کی بھی بات کوئی بھی سننے والا نہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. موسیٰ نے کہا اے ہارون تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ نہیں تم نے ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو. یقیناً میں اسے ڈرا کہ تم کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. موسیٰ نے کہا تو ایک سامری اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اپنے بھائی سے نمٹنے کے بعد انہوں نے سامری کو پوچھنا شروع کر دیا. اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اس طرح میرے نفس نے میرے لیے کچھ نما بنا دیا. یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ سامری نے کیا کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام گئے تو اس نے ان کو دیکھ لیا اور اس کے نیچے سے مٹی جو اٹھائی تھی تو وہ اس میں زیورات میں ڈال دی تھی. موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، نہیں لا مساس، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بدوا دی. تو سامری جو تھا اپنے آخری وقت میں یہی کہتا دنیا سے چلا گیا کہ مجھے نہ چھونا. اور ان کے جو معبود تھا جو بچڑا بنایا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو پھر موسیٰ نے کہا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا دیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا. یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، یقیناً جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا. اور اس دن ہم مثال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والی ہوں گے. یعنی نیلی آنکھیں کس کی ہوں گی؟ کہ خوف کے مارے، جیسے دنیا میں کوئی خوف محسوس ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نیلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ قیامت کا خوف دے کر ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی خوف کی وجہ سے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن رہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہیں گے. جب انسان میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا. آپ اس میں سے نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے نہ کوئی ٹیلا. اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے. بلانے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، جہاں بلایا جائے گا وہیں آئیں گے. اور آواز رحمان کے لیے دب جائیں گی، یعنی کوئی بھی وہاں پہ آواز اپنی بلند نہیں کر سکے گا. چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے، یعنی ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سن سکو گے. تو اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی. یعنی اگر دنیا میں کوئی بھول گیا ہے تو آخرت میں بھی وہ بھول جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس دن سفارش بھی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کے سوا کوئی بھی بول نہیں سکے گا، تو اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا، اور سب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو نیک عمل کرے گا وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا، اور اس میں آپ نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں، یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ جب تک انسان کے دل میں کسی بات کا ڈر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان نیک عمل نہیں کر پاتا۔ بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا سکھائی گی، کیا؟ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ یعنی ان کو کیا کہا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ اس جنت کا یہ والا درخت اس کا پھل نہ کھانا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ اس میں، اور نہ تم ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ پر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو؟ بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو تھی ظاہر ہوگی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پر اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، یعنی نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی دنیا اور آخرت اس کی تنگ کر دی جائے گی۔ اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آتی رہی تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو ہاتھ سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں صبر بھی جو ہے تقریباً ہر بارے میں ہم صبر کے بارے میں بھی پڑھیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں جتنا ہو سکتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت بھی فرشتوں کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی یہ فجر اور عصر کا ٹائم ہے۔ تو رات کے اوقات میں بھی بس تسبیح کریں، رات کا اوقات کون سا ہے؟ تہجد کا وقت، اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا، یعنی دنیا کی زندگی کی طرف آپ مشغول نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو اس کی طرف نہ مائل ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرے، صبر کرے، صبر کے ساتھ ثابت قدمی اختیار کرے۔ دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق کی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا ہے وہی بہتر ہے۔ تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی طرف دیکھ کر اپنے احساس کمتری کے شکار ہو جائیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے،
یعنی نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابن قیم نے کہا جس نے نماز ترکی اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں. ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے, رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے. اور آخری انجام تو تقوی والوں کا, جن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں, انہیں کا آخری انجام اچھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا, یا اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی, اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا, پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. آپ کہتے ہیں ہر ایک منتظر ہے, سو تم بھی انتظار کرو, پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی. الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.